السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو خیر خیریت کے ساتھ رکھے، صحت اور تندرستی دے، لمبی زندگی دے، نیکیوں کی توفیق دے، ایمان میں مضبوطی دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جن کو لمبی عمر کے ساتھ ایمان کی طاقت اور نیکیوں کی توفیق بھی ملتی ہو، آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حال میں ہم کو اس دنیا سے لے کر جائے جب وہ ہم سے راضی ہو، آمین۔ آج میں نے آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنی، پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ ہم لوگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کھا رہے تھے، تو جیسے استاذہ بتاتی ہیں نا کہ آپ غور کیا کرو کہ آپ کی پلیٹ میں کیا ہے، تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ کہا کہ میں نے کہا اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری پلیٹ میں کتنی چیزیں ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ہم سے کہا ہوتا کہ سب کی سب تم نے ہی پروڈیوس کرنی ہے، تم نے ہی زمین میں بیج ڈالنا ہے، ان کو بڑا کرنا ہے، ان کو کاٹنا ہے، مرچیں تم نے پیسنی ہے، آٹا تم نے ہی پیسنا ہے، تم نے ہی اگانا ہے، تم نے ہی پیسنا ہے، تم نے ہی روٹی بنانی ہے، جانور تم نے خود ہی پالنے ہیں، پھر ان کو ذبح بھی خود ہی کرنا ہے، پھر ان کا گوشت بھی خود ہی کھانا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اتنی ساری ذمہ داریاں دے دیتا اور پھر جا کے ہماری یہ ایک پلیٹ بنتی جو ہمارے سامنے تھی، تو ہمارا کیا حشر ہو جاتا۔ لیکن سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے مسخر کیا ہوا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ نے تو کسی نفس پہ اور طرح کی بھی کوئی بوجھ نہیں ڈالا، کسی امتحان کا بھی بوجھ نہیں ڈالا جتنا وہ سہ نہ سکے۔ لیکن یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ یہ ہماری اپنی ذمہ داریاں بھی نہیں ڈالی۔ بہت کم چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس کا ذمہ دار بنایا ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ صرف 5 وقت کی نماز، صرف رمضان کے روزے، صرف زندگی میں ایک دفعہ حج اور زکوٰۃ، بہت تھوڑی ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں کہ آنکھ تو اس نے خود ہی دی ہوئی ہے، اس کا سسٹم بھی اس نے خود ہی چلایا ہوا ہے، لیکن کہا ہے کہ اس سے حلال چیز ہی دیکھنا، اور پیٹ ساتھ لگایا ہوا ہے، اور سب سسٹم اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی چلا رہے ہیں، اور چیزیں رزق ہم کو فراہم کریں، لیکن اتنا کہہ رہے ہیں کہ حرام نہ کھانا۔ کان کا کتنا مشکل سسٹم ہے، اور وہ خود سے چل رہا ہے سب کچھ، ہمیں کوئی بٹن نہیں دبانے کی ضرورت ہے، لیکن صرف اتنا کہا ہے کہ اس سے سننا وہ جو حق بات ہو۔ ہاتھ کیسے ہلتے ہیں؟ کوئی ہم نے ان کے پیچ نہیں مروڑنے ہوتے کہ آپ پیچ مروڑ کے تو دوسری طرف ہاتھ کریں اور پھر کر کے تو دوسری طرف ہاتھ کریں۔ ہاتھ خود سے ادھر ادھر مڑتے ہیں اور ایڈجسٹ کرتے ہیں چیزوں کو، اور کیا ہوتا ہے کام کرے تو بس اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ حرام کام نہ کرنا ان سے۔ پوری اپنی جسم کو دیکھیں، اپنے کھانے کو دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ اگر یہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ ہمارے سر پہ ڈال دیتا کہ ہم نے اپنے دل کا بٹن، اپنے پیٹ کا بٹن، اپنے جسم کے بٹن ہوتے جو سسٹم ہے ان کو کلین کرنا ہوتا، ہم نے ان کو آئلنگ کرنی ہوتی ان کی، جیسے آپ گاڑی کی کرتے ہیں، ٹیک کیئر کرتے ہیں، آپ کو میکینک کے پاس لے جانی پڑتی ہے، آپ کو آئل چینج کرانا پڑتا ہے، آپ کو آپریٹ کرنا پڑتا ہے خود۔ اگر وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ ہماری جسم کی بھی ہم کو دے دیتا نا، تو ہم کچھ اور نہ کر سکتے بلکہ مر ہی جاتے اس ذمہ داری کی وجہ سے، اور دماغ خراب ہو جاتا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے گھر کے اندر ہی کتنی مخلوق پیدا کی ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، باہر چڑیاں ہیں، لیکن ہمارے سر پہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی، وہ ان کا رزق خود ہی فراہم کرتا ہے۔ نہ ہم کو ان کی آوازیں سمجھ آتی ہیں، جو یہ بھی ہوتا نا کہ ساری مخلوق کی آوازیں ہم کو سمجھ آنے لگ جاتی، تو بھی ہمارا دماغ خراب ہو جاتا کہ چڑیا کیا کہہ رہی ہے، ہاں یہ ہمارے بارے میں کہہ رہی ہے۔ جیسے ہدہد نے جا کے شکایت لگا دی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ ملکہ سبا شرک کرتی ہے، ہدہد نے دیکھا اور ہدہد نے جا کے بتا دیا۔ اگر ہم کو یہ باہر بیٹھے پرندوں کی بولی سمجھ آ جائے نا، کہ کوئی پرندہ کہہ رہا ہو یہ کتنا بخیل ہے، کوئی کہہ رہا ہو یہ کتنا برا ہے کہ ہمارے لیے پانی بھی نہیں رکھتا، کوئی کہہ رہا ہو یہ اللہ تعالیٰ کی کس طرح نافرمانی کرتا ہے اور کس طرح اس گھر میں بیٹھا ہوا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے، اگر یہ باتیں ہم کو سننے کو مل جاتی تو ہم پریشان ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بولیاں بھی ہم سے چھپا لی۔ ایک وقت میں ہم بہت ساری آوازیں جو نہیں سن سکتے، اور صرف ہم اپنے، جیسے میرا بیٹا بولے گا تو میں اس کو سن رہی ہوں، لیکن مجھے اور کیڑے مکوڑوں اور ادھر ادھر کی چیزوں کی، حتیٰ کہ اپنے جسم کی بھی فیکٹری کی آواز نہیں آ رہی۔ کیا میرے رب کی شان ہے، اور کیا آسان زندگی اس نے دی ہوئی ہے ہم کو، لیکن غور فکر کرنے پہ پتہ چلتا ہے
کہ ہم اتنا تڑپتے ہیں، 5 وقت کی نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جسم کا نظام ہمارے حوالے کر دیتا تو ہم کیا کرتے؟ کس طرح اس کو سنبھالتے؟ پھر کتنا رونا پیٹنا ہوتا۔ ابھی بھی کسی کو مشین لگ جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو کتنی مصیبت لگتی ہے، نہ وہ کہیں آنے کے، نہ جانے کے، نہ روزہ رکھنے کے، نہ کوئی عبادت نہیں ان سے ہو سکتی، مشینیں لگی ہوئی ہیں ان کو، اور ان کو آپریٹ کرنا پڑتا ہے لوگوں کو، اور وہ ایک بوجھ کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے جسم کے ساتھ تو کوئی ایسی مشینیں نہیں جڑی ہوئی، نہ ہم بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں ادھر ایک کمرے سے دوسرے کمرے، اور وہ ساری ایکٹیویٹی ہم کو کچھ نہیں کہتی۔ ایک نماز 5 منٹ کی ہوتی ہے، اس کی تکلیف آ جاتی ہے انسانوں کو کہ ہائے 5 وقت کی نمازیں ہیں، 3 پڑھ لیتے ہیں نا، اگر 2 نہ پڑھی تو کیا ہو گیا۔ شرم کرنی چاہیے ہم کو، ویسے شرم آنی چاہیے۔ یہ ورڈ اچھا تو نہیں لگا، لیکن میں اپنی ذات کے لیے اپنے آپ کو بول رہی ہوں کہ شرم آنی چاہیے کہ کوئی بھی شکایت اللہ تعالیٰ سے کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کے فضل اور اس کی برکتیں جو اس نے ہم کو عطا کی ہیں وہ کتنی زیادہ ہیں، اور جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ کتنی چھوٹی اور کتنی کم ہیں۔ شرم آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی بھی بات ایسی کہیں جو نامناسب ہو، اور یہ جو ذمہ داریاں دی ہیں ان کو نعمت سمجھیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہے، جس کی وجہ سے ہماری روح ہلکی ہو جاتی ہے، سکون پا جاتی ہے، ہمارا جسم صحت مند ہو جاتا ہے، ہمارا دماغ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے، ہم ہر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آبلیگیشن سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ اگر ہم روبوٹ نہ بن جائیں، اگر ہم مشینیں بن کر وہ ریچولز کے طور پر صرف نہ کرنے لگ جائیں اور غور فکر کرنے لگ جائیں کہ ہماری نماز ہم کو کیا سکھاتی ہے، ہمارا حج کیا سکھاتا ہے، ہماری زکوٰۃ کیا سکھاتی ہے، ہمارے روزے ہم کو کیا سکھاتے ہیں، تو میری پیاری بہن بہت کچھ چیزیں سمجھنے کو ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ہمیں قناعت والا دل دے، شکر والی زبان دے، ایسا دل دے جو تیرے احسان کے نیچے دباؤ۔ کتنا پیارا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اگر آپ کسی بندے کا احسان لینا تو آپ کو بوجھل بوجھل لگتا ہے، آپ کو ڈپریشن سا فیل ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے احسانات لے کر بھی ہم کتنے ہلکے پھلکے ہیں، کتنے خوش پھرتے ہیں، کوئی ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا رب ہمیں دینے والا ہے، بہت ہی زیادہ جواد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیتا ہی جاتا ہے، اور ہمیں اس احسان کا بوجھ بھی نہیں محسوس ہوتا۔ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل لے کے چوم کے لیتے ہیں اور خوشیوں کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں اور بے فکر رہتے ہیں۔ بس سوچنے کی یہ بات ہے کہ کیا اتنی زیادہ نعمتیں جو ہم کبھی کنسیڈر بھی نہیں کرتے، کچھ نعمتوں کو تو ہم کنسیڈر بھی نہیں کرتے، اتنی نعمتیں ہیں، ان کے جواب میں جو تھوڑی سی ذمہ داریاں ہم کو دی گئی ہیں، اور وہ بھی ہمارے اپنے فائدے کے لیے، کیا ہم وہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی ایکسکیوز ہونی چاہیے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، کوئی ایکسکیوز نہیں ہونی چاہیے۔ شرم آتی ہے اس بات سے کہ انسان کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا پھیپھڑے استعمال کر رہا ہوں، سانس لے رہا ہوں، آپ کے دیے ہوئے اسٹمک میں منہ سے کھانا کھاتا ہوں، اس کو انجوائے کرتا ہوں، آپ کے دیے ہوئے کانوں سے سنتا ہوں، آپ کی دی ہوئی زبان سے بات کرتا ہوں، آپ کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں پر گڑبڑ ہو گئی ہم سے کہ یہ چیز ہمارے اندر بہت زیادہ آ گئی ہے؟ کیسے گھروں میں یہ بے فکری ہو گئی؟ مائیں کیسے بے فکر ہو گئیں؟ باپ کیسے بے پرواہ ہو گئے اس چیز سے کہ گھر میں نماز کا اہتمام نہ ہو؟ تو میرے خیال میں یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر خدا نخواستہ ماں باپ نے یہ ذمہ داری قبول نہ کی اور اس کو نبھایا نہ، تو وہ تو چلے جائیں گے، لیکن پیچھے جو اولاد رہ جائے گی وہ ثواب کی بجائے عذاب کا باعث بن جاتی ہے۔ بچوں کی تربیت نہ کریں تو پھر کدھر جائیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ کیا چیز ہمارے کام آئے گی؟ کس چیز کو ہم پیچھے اپنے صدقہ جاریہ چھوڑ کر جائیں گے؟ تو یہ باتیں بہت غور فکر کرنے کی ہیں۔ یہ ایک حلقہ جو ہے وہ نمازیں پڑھتا ہے اور وہ قرآن پڑھتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا یہ کر رہی ہے، نہیں، ہم نے یہ پیغام سب تک پہنچانا ہے کہ یہ نماز ہماری محبت کی ملاقات ہے اپنے رب سے۔ جس کو اس ملاقات سے محبت ہوگی وہ اگلی ملاقات بھی محبت میں ہی کرے گا۔
جو بڑی ملاقات ہونے والی اللہ تعالیٰ سے. آپ سوچیں نا کہ کوئی بندہ آپ سے جھجکے اور آپ سے کہے میں نے نہیں ملنا، اور آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا، تو آپ کہتے ہیں مجھے کیا پرواہ ہے. حالانکہ آپ تو ایک انسان ہیں اور آپ کی اتنی غیرت ہے، جی چاہے کہ رب العالمین سارے جہانوں کا مالک ہے، اور اس کی ملاقات کا وقت آتا ہے اور بندہ بیٹھا رہے، ٹی وی دیکھتا رہے، سوتا رہے، دوستوں کی محفلوں میں بیٹھا رہے اور ملاقات کا شوق نہ کرے. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ کسی سے ملاقات کا شوق رکھے. یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمان ہونے کی دلیل ہے کہ وہ پھر بھی ہم کو سانس لینے کی اجازت دیتا ہے، پھر بھی ہم کو کھانے پینے دیتا ہے، پھر بھی ہم کو دیکھنے دیتا ہے، سننے دیتا ہے، بولنے دیتا ہے، چلنے دیتا ہے. انسان ہوتا نا، کوئی انسان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو اس نے دی ہوئی چھین لیتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا نہیں کرتا. کیوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے، اسی کے اوپر سارا کچھ ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جلد بدلہ لینے والا نہیں ہے، وہ مہلت دیتا ہے، محبت کرتا ہے، اجازت دیتا ہے ہم کو، ہمیں ہدایت کے راستے دکھاتا ہے، اور یہ اس کی رحمت ہے. تو اس رحمت سے فائدہ اٹھائیں، غور فکر فرمائیں، ہر جگہ پر باہر نکلیں تو باہر چیزیں دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ایکنالج کریں. کھانے کی میز پر بیٹھے ہیں تو وہاں پر بیٹھ کر بات کریں. یہ ایک نیچرل پروسیس ہوگا جس کی وجہ سے دوبارہ سے ہمارے گھروں میں ایمان کی برکت آ جائے گی میری پیاری بہنوں، اور یہ بہت ضروری ہے. ایسے کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے سوئیں اور فجر کی نماز چلی جائے اور ماں بس اپنی نماز پڑھ کے بیٹھ جائے کہ بچوں کا تو آج اسکول ہے تو کوئی بات نہیں، نماز مس ہو گئی تو پڑھ لیں گے بعد میں اٹھ کے، اور اگر نہ بھی پڑھی تو کیا ہے، ابھی کون سے بہت بڑے ہو گئے، بوڑھے ہوں گے تو دیکھا جائے گا. میری پیاری بہنوں، کسی نے کوئی اسٹیمپ پیپر نہیں لکھوائے ہوئے کہ جس کی وجہ سے ہم کو پتہ ہو کہ ہماری کتنی ایج ہے. اور بالکل اپنے بچوں سے بے فکر نہ رہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نماز کے وقت اٹھائیں تاکہ ان کو بڑے ہونے تک عادت رہے. یہ نہ ڈرا کریں کہ ہائے ان کو جگا دیا تو وہ پھر تنگ کریں گے. نہیں، نماز کے لیے اٹھائیں، ان کو دیکھیں وہ کتنا پیارے سے آپ کو دیکھیں کہ آپ وضو کرتی ہیں، آپ نماز پڑھتی ہیں، اس وقت ان کو کھلائیں پلائیں، ان کو چومیں، ان کو گودی میں بٹھائیں، ان کے ساتھ قرآن پڑھیں. بچوں کو تو فطرتاً بچوں کو عادت ہوتی ہے فجر کے وقت اٹھنے کی. آپ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فجر کے وقت فیڈ مانگتا ہے، کیونکہ وہ فطرت پر ہوتا ہے، وہ ٹائم اٹھنے کا ہوتا ہے، وہ سونے کا ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ تھوڑا سا میں ضرور یہ کہوں گی کہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. کوئی اس وقت ایسا نہیں کہ جو اپنے آپ کو کہے کہ ہم جو ہے نا ہم بڑے پرفیکٹ ہیں. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ پرفیکٹ ہیں، ان کے فوراً نعوذ باللہ ان کے پر امتحان آ جاتا ہے. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. اور ایمان ایک ایسی چیز ہے جو کہ جیسے کپڑے باسی ہو جاتے ہیں نا اور پھٹ جاتے ہیں، چھس جاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا پرانے باسی ہو کے، اس طرح ایمان بھی ہوتا ہے. اگر اس کو رینیو نہ کیا جائے تو وہ بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے. تو ایمان کا ریوائول ہر وقت ہونا چاہیے، ہر وقت ہونا چاہیے. صحابہ اسی لیے ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے آؤ ایمان لے آئیں، حالانکہ وہ تو سب سے زیادہ ایمان والے تھے. اول سے آخر تک سب قوموں میں سب سے بہترین لوگ وہی تھے نا پیغمبروں کے بعد. تو لیکن وہ بھی ایک دوسرے سے کہتے تھے آؤ ایمان لے آئیں. یعنی اس کا کیا مطلب ہوتا تھا کہ ایمان ریوائیو کر لیں، کوئی ایسی بات ایک دوسرے کو بتائیں جس سے ایمان تازہ ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کا ساتھی رکھے اس چیز میں کہ ہم ایک دوسرے کے ایمان کو ریوائیو کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ایک دوسرے کے دل میں جگانے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس دلائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.